اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید اور برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا فلا تہنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون واللہ معکم ولن یترکم اعمالکم۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا پس تم سستی نہ کرو، فلا تہنوا پس تم سستی نہ کرو، وتدعوا الى السلم اور تمہیں کافروں کو صلح کی طرف نہ بلاؤ۔ آگے کیا فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، فرمایا تم ہی غالب رہو گے، کیوں؟ وَاللَّهُ مَعَكُمْ، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر ایک تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم فرمایا اے ایمان والوں کبھی بھی سست نہیں ہونا، ہمیشہ اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا۔ کہ سبحان اللہ، کبھی بھی اپنے ایمان کے اندر سستی نہ آنے دینا، ہمیشہ اپنے ایمان کو پختہ رکھنا، مضبوط رکھنا۔ آگے فرمایا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ، اور کافروں کی طرف صلح کا ارادہ نہیں رکھنا۔ کافروں کو یہ نہیں کہنا بار بار آؤ تم سے ہم صلح کرتے ہیں، آؤ تم سے ہم مشاورت کرتے ہیں، آؤ تم سے ہم مذاکرات کرتے ہیں، کہا یہ بھی نہ کرنا۔ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، آگے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور تم ہی غالب رہو گے۔ تمہارے غالب رہنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ اور دوسری آیت کریمہ کے اندر رب نے کیا فرمایا؟ رب فرماتا لن يضركم الا اذى وان يقاتلوكم يولوكم الادبار ثم لا ينصرون۔ آئے ہائے، رب نے ایمان والوں کو کیسی تسلی دی، رب نے ایمان والوں کے لیے کیسی آیت کریمہ فرمائی۔ رب فرماتا ہے لن يضركم الا اذى، فرمایا کافر تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ کہ اب ایمان والوں کو تسلی دے رہا ہے، فرمایا لن يضركم الا اذى، فرمایا کہ تمہارا کافر کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ آگے فرمایا وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اگر کافر کچھ ہمت کر کے، کچھ حوصلہ کر کے، آگے پیچھے سے مدد لے کر اگر کافر تمہارے ساتھ لڑیں گے بھی صحیح نا، فرمایا وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، فرمایا وہ لڑ نہیں سکیں گے بلکہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، فرمایا پھر تو ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ رب فرماتا ہے ایک پہلی آیت کے اندر رب نے ہمیں سستی کرنے سے منع فرمایا، کافروں کے ساتھ صلح کرنے سے منع فرمایا۔ دوسری آیت کے اندر اب ہمارے اندر تو یہ بات پھیل چکی ہے نا، ہم یہ کہتے ہیں کہ یار ہم کمزور ہیں، فلاں کے ساتھ امریکہ ہے، فلاں کے ساتھ یہ طاقت ہے، فلاں کے ساتھ وہ طاقت ہے، فلاں کے پاس میزائل ہے، فلاں کے پاس یہ ہے۔ مگر میں نے کہا ایمان والو تم خوش نصیب ہو، کسی کے ساتھ امریکہ ہے، کسی کے ساتھ کافر ہے، کسی کے ساتھ نصرانی ہے، کسی کے ساتھ یہود ہے، تم تو خوش قسمت ہو۔ رب کہتا ہے واللہ معکم، تمہارے ساتھ تو خود رب ذوالجلال ہے۔ میں نے کہا ایمان والو تم کتنے خوش نصیب ہو، تمہارے ساتھ واللہ معکم، تمہارے ساتھ رب ذوالجلال ہے۔ اور جس کے ساتھ رب ذوالجلال ہو اس کے سامنے نہ امریکہ کچھ ہے، نہ یہود کچھ ہے، نہ نصرانی کچھ ہے۔ میں نے کہا سب سپر پاور ختم ہو جاتی ہیں، رب ذوالجلال کی ذات سب سے پہلے کام کرتی ہے۔ جہاں رب کی ذات کسی کے ساتھ کھڑی ہو جائے، غار ثور کے اندر جب نبی علیہ السلام کے ساتھ ابو بکر صدیق تھے نا، تو حضور نے فرمایا تھا نا اے ابو بکر صدیق فکر نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ۔ پتہ چلا جس کے ساتھ رب ہوتا ہے اس کو کائنات کی کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ جو ہیں وہ ہمارے مددگار ہیں، یہود و نصارہ کے ساتھ ہمیں بیٹھنا چاہیے، ان کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے، ان کے ساتھ مشاورت کرنی چاہیے۔ میں نے کہا مسلمانوں جاگو، رب کیا فرماتا ہے؟ رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء۔ رب فرماتا ہے اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم یہود و نصارہ کو اپنا مددگار بناتے ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم یہود و نصارہ کے ساتھ دوستیاں کرتے ہو، ان کے ساتھ مل بیٹھنا پسند کرتے ہو؟ رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، فرمایا اے ایمان والو لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، فرمایا یہود و نصارہ کو اپنا مددگار نہیں بناؤ، کیونکہ یہود و نصارہ کبھی بھی تمہارا بھلا نہیں چاہیں گے۔ قیامت تو آ سکتی ہے، یہود و نصارہ تمہارے ساتھ بھلائی نہیں کر سکتے۔ آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ رب کیا کہتا ہے؟ رب کہہ رہا ہے، رب کا قرآن کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، فرمایا یہود و نصارہ کو، یہودیوں کو، نصرانیوں کو اپنا مددگار، اپنا دوست نہ بناؤ۔ کبھی بھی یہ مت سمجھنا کہ یہودی نصرانی تمہارے ساتھ صلہ رحمی کریں گے، کبھی بھی یہ مت سمجھنا کہ یہودی نصرانی تمہارے لیے بھلا سوچیں گے۔
وہ تو ہر وقت یہ سوچتے ہیں مسلمانوں کہ کسی طرح اسلام کے دشمن بنے، کسی طرح اسلام کو ختم کرنے کے لیے، اسلام کا نام نشان مٹانے کے لیے ان مسلمانوں کے دلوں سے ایمان کی طاقت کو ختم کر دیا جائے، ان مومنوں کے دلوں سے اسلام اور ایمان کی قوت کو ختم کر دیا جائے۔ میں نے کہا جب تک مسلمانوں کے دلوں میں ایمان باقی ہے، جب تک مسلمانوں کے دل میں محمد عربی کی محبت موجود ہے، تو مسلمانوں کا ایک بال بھی بھاگا نہیں کر سکتے۔